Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the question answer series with Center for Peace and Spirituality founder Maulana Waiduddin Khan Sahab. The topic for today's session is Islam in the modern age. As we all know that antiquity was marked with superstitious beliefs and practices. And thereafter, when it was eradicated, the modern thought process began. Today, what we see as the modern age is the culmination of that modern thought process which began many centuries ago. However, this modern age has brought many challenges. One major challenge being that many of its proponents say that Islam is not compatible with modern age and that Islam needs reformation. We will put these questions and many more to Maulana Sahab today. If you want to ask your question, please send it in the comment section along with your location. Maulana Sahab, I want to start by asking you, how would you define modern age and how is it different from the traditional age? دیکھیے بیسیکلی ماڈرن ایج کا مطلب ہوتا ہے سائنٹیفک ایج. پہلے زمانے میں جب سائنٹیفک ڈسکوریز نہیں ہوئی تھیں تو زندگی مختلف تھی. سائنٹیفک ڈسکوریز کے بعد پہلے چینج آیا ٹیکنالوجی میں, اور ٹیکنالوجی اور اس طرح کی اور چیزوں میں. دھیرے دھیرے وہ سوشل ریلیشن شپ اور آئیڈیالوجی ہر چیز پر اس کا اثر پڑا. مثلاً ڈیموکریسی آئی, اوپننیس آئی, اور سائنٹیفک تھنکنگ آئی, فریڈم آف ایکسپریشن آیا. تو سب سے پہلا آیا سائنٹیفک ریولیوشن, اس کے بعد آیا سوشل ریولیوشن اور پولیٹیکل ریولیوشن, انٹرنیشنل ریولیوشن. ان سب کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایج. تو ماڈرن ایج میں نئے نارمس آ گئے جو پہلے نہیں تھے. تو مسلمانوں کے بارے میں میرا احساس یہ ہے کہ وہ نئے نارم سے پوری طرح سے فیملیئر نہیں ہو سکے. تو یہ مسلمانوں کا پرابلم ہے کہ وہ نئے زمانے کے لحاظ سے کمپیٹیبل نہیں ہیں. اسلام کا پرابلم نہیں ہے. یہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ جو پرابلم مسلمانوں کی اپنی پرانی سوچ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اس کو اسلام سے جوڑ دیتے ہیں. اسلام میں وہ سب کچھ بھی نہیں جو مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیے فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن سے مسلمان بھڑکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے اسلام کو ترقی نہیں کر سکتے, ہمارے پیغمبر پر کچھ خلاف بول نہیں سکتے وغیرہ. اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کمپیٹیبل نہیں ہے ماڈرن ایج سے. لیکن یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے, اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام تو فری ڈسیشن کا قائل ہے. اسلام میں ٹوٹل فریڈم ہے. یعنی اسلام سے مراد ہے کہ جب آپ دیکھیں رسول اللہ کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, تابعین کا زمانہ, تو آپ کو ہی اسلام ملے گا. موجودہ زمانے میں ضرور ایسا ہوا کہ مسلمان میں ریئیکشن آیا ویسٹرن ترقیوں کو لے کر کے. تو آؤٹ آف ریئیکشن انہوں نے یہ سب کیا. تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ماڈرن ایج سے اگر کوئی چیز کمپیٹیبل نہیں ہے تو وہ مسلمان ہیں, مسلم کمیونٹی ہے, اسلام نہیں ہے. اسلام تو پوری طرح, بلکہ ایک کتاب میری ہے, اگر آپ دیکھیں اس کا ٹائٹل ہے اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ایج. جس چیز کو ماڈرن ایج کہتے ہیں وہ خود اسلام کا کریشن ہے. اس لیے آپ کو اسلام پر رائے بنانے کے لیے اسلام اور مسلمانوں میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. But Maulana Sahab, many of the religions, including Islam, originated in the distant past. The important question here is that is religion really relevant in the today's age?
What would you say to that? دیکھیے ریلیجن کا جو ایسنس ہے وہ ہر زمانے کے لیے کمفرٹیبل ہے، لیکن یہ پرابلم ہر ریلیجن کے ساتھ ہے کہ ایک ہے ایسنس آف ریلیجن، ایک ہے وہ کمیونٹی جو اپنے آپ کو اس ریلیجن کا پارٹ بتاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مور اور لیس ہر ریلیجن میں ہے، صرف اسلام میں نہیں، کہ جو ایسنس کا ریلیجن کا جو ایسنس ہے اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی ریلیجن ماڈرن ایج کے ساتھ ایسا نہیں کہ وہ کمفرٹیبل نہ ہو، لیکن کمیونٹیز میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مسلمانوں میں زیادہ ہے، ان میں کم ہے تو مسلمانوں میں زیادہ ہے. یہ تو یہ فرق ہے، یعنی ڈگری کا فرق ہے، نیچر کا فرق نہیں ہے. Maulana sir, one of the reasons that why I asked you that question is that many people say that reason and religion cannot go together because religion lacks in facts and evidence. So what would you say to that? یہاں ہی میں کہوں گا کہ مسئلہ ریزن اور ریلیجن کا نہیں ہے، ریزن اور ریلیجس کمیونٹی کا ہے. جو ریلیجس کمیونٹی ہوتی ہے وہ حالات کے لحاظ سے بنتی ہے، اور جو ریلیجن ہے وہ تو اس کا اپنا ٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے بنتی ہے. تو جہاں تک ریلیجن کی آئیڈیالوجی کی بات ہے اس سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن جو کمیونٹی بنتی چلی آ رہی ہے سینکڑوں سال سے کسی ریلیجن کے نام پر، تو اس میں بہت ساری ٹریڈیشنل چیزیں آ گئی ہیں جو اپنے زمانے کے لحاظ سے تھیں ڈیو ٹو ایج فیکٹر. تو یہاں بھی میں یہی کہوں گا کہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کمیونٹی کے لحاظ سے، نہ کہ اصل مذہب کے لحاظ سے. Maulana Sahib, you spoke about your book Islam, the Creator of Modern Age. There was another book that you wrote, Islam and the Modern Challenges. I wanted to ask you that what are the modern challenges that you mentioned in the book? دیکھیے وہاں پر ماڈرن چیلنج سے مراد ہے ماڈرن انٹلیکچوئل چیلنج. ماڈرن انٹلیکچوئل چیلنج تو ایک تو پیورلی بلیف کے اعتبار سے، مثلاً ماڈرن ایج یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی بتاتا ہے. آج کے زمانے میں سائنس ہر چیز کی اسکروٹنی کرنا چاہتی ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ کچھ چیزیں ٹیبو ہوا کرتی تھیں، سیکریٹ ہوا کرتی تھیں. مثلا آپ پرافٹ کے بارے میں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے، اینجل کے بارے میں انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے، اس کو بطور عقیدہ ماننا پڑتا ہے آپ کو پہلے زمانے میں. اب یہ ہے کہ سائنس نے کہا کہ ہم ہر چیز کو ایکسپلور کریں گے، تو اس میں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اسلام کا جو مذہبی سسٹم ہے، بلیف سسٹم، وہ پہلے ہی سے ریزن بیسڈ ہے، وہ پہلے سے ریزن بیسڈ ہے. بعد کے زمانے میں کچھ مسلمانوں میں یہ بات آئی کہ وہ کہنے لگے کہ اس بارے میں ہم اسکروٹنی کو برداشت نہیں کریں گے، مثلا رسول اللہ پر تنقید کو برداشت نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا، یہ مسلمانوں کو بانٹنے والا تھا. ہم کہتے ہیں تنقید کرو، اسلام کہتا ہے تنقید کرو، لیکن ایلیگیشن نہیں کر سکتے. ایلیگیشن کا کوئی فائدہ نہیں. ایک ہے ایلیگیشن، ایک ہے تنقید، یعنی کریٹر انالیسس. تو ایلیگیشن سے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی کرے تو وہ بھی کرنے دیجیے، لیکن کوئی سائنٹیفک انالیسس کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیجیے، اس کا جواب دیجیے. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں کمیونٹیز میں کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ ہو گئیں، ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا جو اب کے زمانے میں ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جہاں تک پیور ریلیجن کا تعلق ہے وہ تو اب بھی انٹیکٹ ہے اپنے ٹیکسٹ کے اعتبار سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پیور ریلیجن میں اور ماڈرن ایج میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے.
Maulana Sahib, you rightly pointed out that when it comes to freedom of expression, it is a problem of the Muslims. And one of the highlighting factor of the modern age is the freedom of expression. Muslims do get offended when somebody talks offensive for Islam or the Prophet of Islam. We would like to know from you that what is Islam stand on freedom of expression or on criticism when it comes to religion or on the Prophet of Islam. کرسچن اسلام میں کوئی ٹیبو ہے ہی نہیں. میری ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے حریت فکر, یعنی فکری آزادی, انٹلیکچوئل فریڈم. اس پر میری ایک کتاب ہے. تو اس میں رسول کا زمانہ اور صحابہ کے زمانے میں جیسا حالات تھے اس کو میں نے دکھایا ہے. تو کرسچن کوئی ٹیبو ہے ہی نہیں اسلام میں, آپ جو چاہے کرسچن کیجیے. ہمیں جو کرنا ہے وہی کہ ہم اس کا انالیسس کریں, دلیل کی زبان میں اس کو جواب دیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ کے بارے میں کہہ دیا کہ واللہ ما عدلت, خدا کی قسم آپ نے جسٹس نہیں کیا. بتائیے, پیغمبر اگر جسٹس نہ کرے تو اس کی پیغمبری ڈاؤٹ فل ہو جائے گی. لیکن کہا انہوں نے, اوکیزن ان کو مارا نہیں. تو اسلام میں دیکھیے کرٹیسزم پوری طرح اس کی آزادی ہے. یہ تو موجودہ زمانے کے مسلمان ہیں, دور زوال کے مسلمان جو بھڑکتے ہیں کرٹیسزم پر. کرٹیسزم اگر کہیں ہے, کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ ہم اس سے ڈسکس کریں, ڈائلاگ کریں, اس کو ہم اپنا موضوع سمجھیں. یہ بات میں نے لکھی ہے کتاب میں, اس کا نام ہے حریت فکر. So, Maulana Sahib, would you say that Islam is compatible with multi-religious societies of today? بالکل کمپیٹیبل کیوں نہیں. انکمپیٹیبلٹی کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. جو بھی صورتحال ہو, آج کی سوسائٹی ہو یا پہلے کی سوسائٹی ہو, کوئی ٹکراؤ کا طریقہ اسلام میں ہے نہیں. اسلام میں ہر اختلاف, ہر ڈفرینس جو ہے پوائنٹ آف ڈسکشن ہے. کوئی بھی اختلاف ہو, کوئی بھی ڈفرینس ہو, آپ اس سے ڈسکس کیجیے, اسے اپنا آرگومنٹ دیجیے, اس کو سنیے, اس کا آرگومنٹ. اس معاملے میں مجھے پوری طرح یقین ہے, اور میری کتاب میں اس کو مثالیں دی ہیں بہت ساری, حریت فکر کی جو کتاب ہے, کہ یہ بعد کے زمانے کا ہے جب مسلمان زوال کا شکار ہو گئے کہ وہ بھڑکنے لگے کرسچن پر. کرسچن پر بھڑکنا کا کوئی اسلام میں کوئی خانی نہیں ہے. اسلام کی جو اسپرٹ ہے وہ اگر کسی کے اندر ہے تو اس کو لے کر کے وہ ڈسکس کرے گا. کچھ بھی کوئی کہے, وہ کہے کہ تمہارا رسول نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, ہم تو اسے بات کرتے ہیں, ہمارے پاس جو دلیل ہے اس کو پیش کرتے ہیں. یہ تصور تمام طرح پیدا ہوا ہے یعنی دور زوال کے مسلمانوں میں. But Maulana Sahib, we often hear that in Muslim countries, non-Muslims are not treated equally. Does Islam allow discrimination on the basis of the religion? What would you say to that? ہاں دیکھیے, یہ ایک مسئلہ ہے, وہ فقہ میں ذمی اور کافر کا فرق ہوتا ہے. تو جو ٹریڈیشنل اسلام رہا ہے اس میں یہ بات تھی کہ نان مسلم پر جزیہ ہوگا اور دوسروں پر ٹیکس ہوگا. اس پر میں نے لکھا ہے, میری رائے کہ اب یہ چیز ختم ہونا چاہیے. اب یہ ہونا چاہیے کہ جو یونیورسل نارم ہے, جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ پرنسپل ہیں, وہی ہمارے بھی ہوں گے. سوشل لائف میں فرق نہیں کیا جائے گا. یعنی ٹیکس سب پر ایک ہی قسم کا ٹیکس ہوگا, سب کے ہیومن رائٹس ایک ہی ہوں گے, کوئی فرق نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر سیکنڈ کیلف تھے,
ان کے زمانے میں مسلمان داخل ہوئے فلسطین میں، تو حضرت عمر خود بھی گئے تھے وہاں پر. تو فلسطینیوں کے سامنے انہوں نے جو اسپیچ دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا، اس زمانے میں فلسطین کا نام ہوتا تھا ایلیا. انہوں نے کہا تھا یا اہل ایلیا لکم ما لنا وعلیکم ما علینا، یا اہل ایلیا لکم ما لنا وعلیکم ما علینا، یعنی اے فلسطین کے لوگوں، ہمارا تمہارا معاملہ بالکل ایکول ہوگا. جو ہمارے حقوق وہ تمہارے حقوق، جو ہمارے لیے غلط وہ تمہارے لیے غلط، کوئی فرق نہیں ہوگا. تو یہ ذمہ اور مسلم کا فرق جو ہے یہ حقیقت میں ہے نہیں اسلام میں. یہ بعد کو جو حکومتیں قائم ہوئیں، جو ڈائناسٹی تھی، اس میں یہ سب چیزیں چلائی گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسلام کا اصل اصول ہے اس کی طرف لوٹنا چاہیے، اور تمام مسلم کنٹریز میں یہ اختیار کرنا چاہیے طریقہ کہ سب کے لیے ایکول رائٹ، ٹیکسیشن کی پالیسی سب کے لیے ایک، کوئی ذمی اور کوئی مسلم نہیں. وہ عقیدے کی بات ہے. مسجد میں آپ عبادت اپنے طریقے پر کیجیے، لیکن سوشل لائف جو ہے، سوشل لائف میں سب کا ایک ہی معاملہ ہوگا، سوشل لائف میں کوئی فرق نہیں ہوگا. Maulana, we have received a question from one of the viewers, and the name of the person is Ikramullah Dotani, and he wants to know from you that why did Prophet of Islam get angry when he saw Umar reading Torah? دیکھیے یہ بات جو ہے کوئی ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہے. مسئلہ یہ تھا کہ یہ پرنٹنگ ایج کا زمانہ نہیں تھا، وہ ایسے ہاتھ میں لکھے ہوئے ورق ہوتے تھے. آج کل جیسے کتابیں چھپی ہوئی تھی اور بائنڈنگ ہوتی ہے، ویسا نہیں ہوتا. تو شروع زمانے رسول اللہ نے بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا کہ قرآن کے پیپر دوسری کتابوں کے پیپر مل نہ جائیں، کیونکہ وہ آسانی تھا کہ بائنڈنگ بک تھی، وہ جو لیے تھے وہ ورق تھا، اور قرآن بھی ورق کی شکل میں تھا. تو قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے یہ سب کیا. رسول اللہ نے اس زمانے یہ بھی کہا تھا کہ حدیث مت لکھو، یہ بھی کہا تھا لا تکتبوا عنی غیر القرآن. لیکن بعد کو جب قرآن جو ہے محفوظ ہو گیا تو آپ نے اجازت دے دی لوگوں کو کہ قیدوا العلم بالکتابہ. اس قسم کی چیزیں جو ہے کسی ایبسولوٹ سینس میں نہیں ہیں، بلکہ وقتی طور پر وقتی ضرورت کے تحت ہیں. چونکہ وہ زمانہ پریس کا زمانہ نہیں تھا، معمولی کاغذ پر چیزیں لکھی آتی تھی، بہت ہی معمولی، تو ایک دوسرے میں مکس ہو جائے اور قرآن کے صفحات دوسرے صفحات شامل ہو جائیں. تو آپ نے کہا کہ اس کو الگ رکھو، اس کو الگ رکھو. تو اس کا تعلق یاد رکھیے قرآن کی حفاظت سے، یہ کوئی ایبسولوٹ پرنسپل نہیں ہے. Maulana Sahab, some people in fact even advocate the end of faith, that is that there is no need of religion. They say that human progress and science is enough to be considered as guide for humanity. So what would you say to such people? دیکھیے یہ تو بات کہنے کی بات ہے، یہ کوئی سائنٹیفک تھیوری تو ہے نہیں. کوئی ایسی سائنٹیفک ڈسکوری ہوئی ہو جس سے ریلیجن ارریلیونٹ ہو گیا ہو، ایسا تو کوئی میں جانتا نہیں. کہنے کے لیے تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہارٹیکلچر بند کرو، صرف ایگریکلچر چلاؤ، کچھ بھی کہہ سکتا ہے آدمی. کہنے کے لیے کوئی سائنٹیفک بیس ہونی چاہیے، کوئی ریسرچ ہونی چاہیے. تو ایسی تو میرے علم میں اب تک ہے نہیں. ایسے اپنا ایک خیال ہے، وہ انہوں نے لکھ دیا اور چھپ گیا. اسے جب تک کوئی دلیل نہ ہو، کوئی سائنٹیفک ڈسکوری نہ ہو، کوئی ریشنل بیس آدمی نے پیش کرے، تب تک وہ میں اس کو کنسیڈر نہیں In کرتا. fact, one of the reason that people give for criticizing religion
is that they hold religion as responsible for all the violence and extremism that we see in today's world. And they say that this is because of the religion. So, what would you say to that? دیکھیے ریلیجن ہرگز نہیں ہے، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو ریلیجس کا نام لیتے ہیں ان کی وجہ سے سب پیدا ہوا ہے۔ جہاں تک ریلیجن کی بات ہے تو آپ دیکھیے بائبل میں تو ہے کہ لو یور اینیمی، قرآن میں یہ ہے کہ اینیمی کے ساتھ سلوک کرو، وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ ادفع باللتی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تو بائبل میں اور قرآن میں دونوں میں ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ کوئی تمہارا دشمن نہیں، سب تمہارے دوست ہیں۔ کوئی ایکچوئل دوست ہے، کوئی پوٹینشیل دوست ہے۔ تو قرآن مذہب کی تعلیم سے تشدد آیا، یہ تو بالکل بیس لیس بات ہے۔ لیکن جو لوگ مذہب کو نام لیتے ہیں انہوں نے ضرور جنگیں چھیڑی ہیں، وائلنس کیا ہے، تو اس کا بلیم جاتا ہے کمیونٹی کو، نہ کہ مذہب کو۔ Maulana Sahib, you've written more than 200 books, and one of the underlying message in all those books is peace. In fact, in your latest books, The Age of Peace, you mentioned that peace is the summum bonum. But we see that in the Quran itself, there are several verses which talks about war and violence. So how would you explain those verses? دیکھیے ایک ہے قرآن میں ایبسولوٹ پرنسپل کی بات، ایبسولوٹ پرنسپل کے طور پر کیا چیز کہی گئی ہے، اور ایک ہے ٹیمپریری کوئی حکم۔ تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ٹرائبل ایج تھا، ٹرائبل کے لوگ جو ٹرائبس کے لوگ جو تھے وہ لڑائی بھڑائی کے سوا کچھ اور جانتے نہیں تھے، تو انہوں نے اٹیک کیا۔ ان کے اٹیک کی وجہ سے ایز اے ڈیفینس آپ کو کوئی لمیٹیڈ وار کرنی پڑی، لمیٹیڈ وار۔ باقی جہاں تک جو پرنسپل ہیں قرآن کے یا اسلام کے، وہ وہی ہیں۔ مثلا قرآن میں ہے کہ الصلح خیر، پیس از دا بیسٹ، یہ ایبسولوٹ پرنسپل ہے۔ پیس از دا بیسٹ ہے، ایبسولوٹ پرنسپل ہے۔ باقی اگر کوئی اٹیک کر دیتا ہے تو ٹیمپریری طور پر آپ کو اس کے ڈیفینس کے میں جانا پڑتا ہے۔ پھر بھی رسول اللہ نے کوشش کی کہ لڑائی، باقاعدہ لڑائی نہ ہو، چاچا جتنے بھی آپ کے اس قسم کے واقعات ہیں سب اسکرمشز ہیں، فل فلیجڈ وار کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے تفصیل کے ساتھ، میں جو کتاب ہے پرافٹ آف پیس، اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ جن لڑائیوں کو ریفر کیا جاتا ہے لڑائی، وہ لڑائی کہاں تھی؟ وہ تو اسکرمشز تھی۔ لڑائی کی دیکھیے ڈیفینیشن ہے 6 دن برابر لڑائی اگر ہوتی ہے 6 دن تو وہ فل فلیجڈ وار کہی جائے گی۔ 6 دن برابر لڑائی ہو دین اٹ از فل فلیجڈ وار۔ تو رسول اللہ کے زمانے میں ایسی کوئی فل فلیجڈ وار ہوئی نہیں، تو جو تھے وہ چند جو تھے وہ سب اسکرمشز تھی، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اس کو مینیج کر کے ڈیفیوز کیا اور جلد سے جلد صلح قائم کرنے کی کوشش کی، پیس۔ آپ کی پوری زندگی بھی یہ چیز دیکھیں گے آپ کہ ہمیشہ ٹکراؤ کو اوائڈ کر کے ایسی سچویشن قائم کرنا جس میں پیس ہو، تاکہ جو اصل کام ہے وہ تو ہے آئیڈیالوجی کو پھیلانا، توحید کی آئیڈیالوجی کو پھیلانا، وہ کام جاری رہے نان اسٹاپ طور پر۔ تو اصل کام ہے توحید کی آئیڈیالوجی کا نان اسٹاپ طور پر پھیلتے رہنا۔ باقی اگر کوئی اٹیک کر دیتا ہے تو وقتی طور پر اس سے ڈیفینس کیا جائے گا، وہ بھی لمیٹیڈ سینس میں۔ Maulana, we've received another question from one of the viewers. Mr. Amjad Iqbal Saab has asked you a question that can a non-Muslim become head of the state of a Muslim country? یہ ایک بات ہے کہ یہ کوئی آئیڈیالوجی کی بات نہیں ہے۔ اسلام میں بھی وہی سسٹم ہے ڈیموکریسی کا
امرهم شورا بینہم، ان لوگوں کے مشورے سے حکومت کا قیام. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ملک میں یعنی لوگوں سے رائے لی جائے اور لوگ کسی نان مسلم پر متفق ہو جائیں تو وہی ہو جائے گا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا جو تعلق ہے وہ ہے عوام کی رائے سے، کسی عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے، عقیدے سے تعلق نہیں ہے. یہ حدیث بھی ایک ہے، کما تکونون کذالک یولّ علیکم، یعنی جیسے لوگ ہو گئے ویسے ان کے رولر ہو گئے. تو یہ ایک یعنی لوگوں کی رائے کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات نہیں ہے. تو الیکشن ہوگا فیئر اینڈ فری الیکشن، اس میں جو جس کے حق میں زیادہ ووٹ آئیں گے وہ حکومت کرے گا. Maulana, coming back to the modern age, we are seeing increasing number of people turning atheist. But at the same time, because there is so much of tension, stress, we are also seeing people turning towards spirituality for seeking solace. Why there is so much of dichotomy in human nature? وہ تو رہے گی ہمیشہ، کبھی بھی یونیفارمٹی نہیں آ سکتی ہے. ہر آدمی کی سوچ الگ ہے. یعنی ایوری ہیومن بینگ از بارن ود ڈفرینس. ہر مرد مسٹر ڈفرینٹ ہے، ہر عورت مس ڈفرینٹ ہے. یہ تو نیچر کی لا ہے. تو اس کے لحاظ سے لوگ الگ ڈھنگ سے سوچیں گے، الگ الگ ڈھنگ سے اپنا راستہ بنائیں گے. اس وقت آپ اس ڈائیکاٹمی کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہر ہسٹری کے ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہے گا. اور یہ ڈائیکاٹمی کوئی ایول نہیں ہے. کیوں؟ ویئر دیر ڈفرینس دیر از ڈسکشن. ہر ڈفرینس ایک ڈسکشن کریٹ کرتا ہے. اگر ڈفرینس آپ کو وائلنٹ نہ بنا دے تو بہت بڑا بلیسنگ ہے ڈفرینس. کیونکہ جب ڈفرینس ہوگا تو ڈسکشن ہوگا، ڈائلاگ ہوگا. جب ڈائلاگ ہوگا تو اس سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں اضافہ ہوگا. تو میں سوچتا ہوں کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگوں کی سوچ الگ الگ ہو. حرج جس سے ہے صرف یہ کہ کوئی وائلنس نہ کرے، پیسفل رہے بس. جب تک آپ پیسفل ہے ہر چیز بلیسنگ ہے. Maulana, we've got another question from Mr. Vikrant Dagar from Delhi, and he wants to know from you what is the concept of ijtihad in Islam and how is it relevant in today's context? دیکھیے اجتہاد جو ہے وہ کوئی آج کی اور پہلے زمانے کی بات نہیں ہے. ہر زمانے میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، ہر زمانے میں. پہلے بھی تھا، اب بھی، کیونکہ سچویشن بدلتی رہتی ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کوئی لوگوں کو کہا کہ وہ ایک بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا، وہاں بھیجا آپ نے شام کو، یعنی ظہر کے بعد. تو آپ نے کہا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، یعنی عصر کی نماز تم پڑھنا اس وقت جب تم بنو قریظہ کی بستی میں پہنچ جاؤ، وہاں پہنچ کر نماز پڑھنا. تو یہ لوگ چلے تو عصر کا وقت پہلے آ گیا، اور دھیرے دھیرے لگا کہ سورج جو ہے جو لال ہو جاتا ہے نا، سرخی آ جاتی ہے کہ اب سورج ڈوب جائے گا، وہ وقت آ گیا. تو صحابہ کی دو رائے ہو گئی. کسی نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ پہنچنے سے پہلے نماز مت پڑھو. کچھ نے کہا تھا کہ نہیں، نماز کا وقت ختم ہو جائے گا. تو جنہوں نے کہا تھا کہ ابھی پڑھ لیں ہم، انہوں نے اس کی ایک وجہ بتائی. انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے جو کہا تھا تو لٹرل سینس میں نہیں کہا تھا، بلکہ آپ کا مطلب تھا تاجیل فی السیر. تاجیل فی السیر میں کہ تیز جاؤ. تو اس کا نام اجتہاد ہے. کسی بات کو لٹرل سینس میں نہ لینا، بس اس کی انر میننگ کے اعتبار سے لینا،
انر میننگ کو ڈسکور کر کے اس کو اپنانا، یہ ہے اجتہاد. تو یہ واقعہ جو ہے بتاتا ہے کہ اسلام میں اجتہاد پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں. حالات بدلے کے تو ری تھنک کرنا پڑے گا. ری تھنک کرنا پڑے گا تو وہی ہوگا کہ تھنک دیر مسٹ بی بیٹر وے یا اندر وے. تھنک دیر مسٹ بی اندر وے. تو اجتہاد کوئی زمانی چیز نہیں ہے کہ پہلے نہ رہا ہو اب ضرورت ہو اس کی. ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حالات بدلتے ہیں. حالات کبھی بھی یکساں نہیں رہیں گے. اس لیے اجتہاد کبھی بڑا اجتہاد ہوتا ہے، کبھی چھوٹا اجتہاد ہوتا ہے، لیکن اجتہاد تو ہمیشہ جاری رہتا ہے. But Maulana Sahab, many people also say that Islam needs reformation, just like it happened to Christianity in the 16th century. So how would you respond to those people? دیکھیے، ریفارمیشن اسلام میں نہیں ہے. ریفارمیشن اسلام میں نہیں ہے. ریفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے نظر ثانی، یعنی پھر سے اس کو سوچ کر بدلاؤ لانا حالات کے مطابق بنانے کے لیے. تو ریفارمیشن میں بدلاؤ شامل ہے، تبدیلی شامل ہے. تو اس لیے ریفارمیشن اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اجتہاد ہے. اجتہاد کا مطلب بدلاؤ نہیں ہوتا، بلکہ ری اپلیکیشن ہوتا ہے. ایک ری اپلیکیشن، ایک ریفارمیشن، دونوں فرق ہے. ریفارمیشن میں حالات کے لحاظ سے بدل دیتے ہیں، وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں ری اپلیکیشن ہے، ری ڈیفائن کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. تو اجتہاد تو بلا شبہ اسلام میں ہے. اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل جو ہے ایسنس کو باقی رکھتے ہوئے آپ پھر سے سوچیں، اس کا ری اپلیکیشن دریافت کریں. لیکن ریفارمیشن میں خود جو اصل تعلیم ہے میں چینج لایا جاتا ہے، وہ الگ چیز ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ میرے علم کے مطابق اسلام میں ریفارمیشن نہیں ہے. البتہ اسلام میں ری ایڈجسٹمنٹ، ری اپلیکیشن، ری ڈیفینیشن، یہ سب چیزیں ہیں جس کو اجتہاد کہتے ہیں. Maulana, Mr. Ikramullah Dotani has asked you another question. In fact, he is asking you that isn't your philosophy restrictive, because you are asking people to restrict them only for worshipping like it happens in other religions, whereas Quran reminds us that we have to be Khalifa on earth. So he feels that your philosophy is restrictive. How would you respond to him? اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے. خلافت جو لفظ جو قرآن میں آیا ہے وہ مذہبی سطح میں نہیں آیا، بلکہ عمومی اعتبار سے انسان کو جو پوزیشن دی گئی ہے اس کے لحاظ سے ہے. یہ مسلم کے لحاظ سے نہیں ہے، اسلام کے لحاظ سے نہیں ہے. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنائی، یہ زمین، پلانٹ ارتھ. تو پلانٹ ارتھ کا نیچرل سینس میں انسان کو انچارج کر دیا، انچارج بنا دیا. لیکن انچارج جو تھا یہ کس سینس میں تھا؟ یہی ان کا ٹرسٹ تھا. یہ جب انسان اس کو چلائے گا یہاں کے نظام کو، اسی میں اس کا ٹرسٹ ہوگا. اسی میں دیکھا جائے کہ جسٹس پہ چلا ہے کہ انجسٹس پہ چلا ہے، اس نے ظلم کیا یا انصاف کیا ہے. تو انسان اس کا انچارج ہے، اس کا حاکم نہیں ہے. یعنی مسلمان اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ دنیا بھر میں ہم خلافت قائم کریں گے. وہ خلافت الگ چیز ہے، یہ صرف انچارج کے معنی میں ہے. یعنی آزادی، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو آزادی دی گئی ہے زمین پر کہ جس طرح چاہے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. یعنی آزادی کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہے.
تو اسی آزادی سے یا وہی جو جس کو میں نے کہا کہ ایک زمین کو پر انسان کو انسان بنایا گیا، اسی سے سویلائزیشن بنی. یہ سویلائزیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان چونکہ اس زمین کا انچارج تھا تو اس نے ڈسکوریز کی اور طرح طرح کی ریسرچ کی تو ایک سویلائزیشن وجود میں آئی. سویلائزیشن جو ہے وہ مذہبی چیز نہیں ہے، وہ انسان نے جو اپنی اختیار کو استعمال کیا اس کے نتیجے میں سویلائزیشن بن گئی. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر بھی انسان اکاؤنٹیبل ہے کہ اس کا بیہیویئر کیسا تھا، اس نے انصاف کیا کہ انصاف نہیں کیا. ان سب چیزوں کے اعتبار سے اس کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا. ورنہ خلیفہ کا وہ مطلب نہیں جو آج کل خلیفہ کا لفظ بولتے ہیں، وہ نیچرل سینس میں، وہ مذہبی سینس میں نہیں ہے. Maulana, we have another question from Dr. Farida Khanam from Delhi, and she has written, what was Prophet of Islam's daily activity? It is a general perception that he was all the time engaged in war. How did he communicate the divine message to people? اب وار کیسے کہیں گے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ نے 13 سال مکہ میں گزارا، کبھی نہیں لڑے آپ، حالانکہ وہ ستاتے تھے آپ کو، ظلم کرتے تھے، حتیٰ کہ کعبہ میں نماز پڑھنے کو منع کرتے تھے. رایت الذی ینہی عبدا اذا صلی، تو 13 سال تک آپ کو بار بار ستایا گیا لیکن آپ کبھی لڑے نہیں. اچھا، مدینہ آنے کے بعد آپ نے کبھی مکہ والوں کی شکایت نہیں کی، وہاں نارمل طریقے سے رہنے لگے، دعوت کا کام کرنے لگے. تو انہوں نے اٹیک کیا، سچ پوچھے تو چند اٹیک تھے وہ، کیونکہ وہ غصہ تھے کہ مدینے سے کہ مکہ سے ہم نے نکال دیا تو مدینے میں یہ اپنا اڈا بنا لیا، تو اس غصے میں انہوں نے اٹیک کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بن جو کہا اس سے پہلے کہ ہر موقع پر آپ نے مینیج کیا اور لڑائی کو اسکرمشز سے آگے نہیں بڑھنے دیا. تو دیکھیے آپ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، اور یہ جو چند غزوات ہے اس ایک دن میں ہوئے، اس دن ختم بھی ہو گئے. غزوہ احد، وہ غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ احد اسی دن شروع ہوئی، اسی دن ختم بھی ہو گئے. یہ تو جھڑپ تھی، اسکرمش تھا، یہ لڑائی کہاں تھی. تو رسول اللہ نے کیا کیا کہ اس طرح سے مینیج کیا کہ لڑائی بڑھنے نہ پائے، ہر بار مینیج کیا. جس کی ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اٹیک کیا جو کہتے ہیں غزوہ خندق. تو غزوہ خندق غزوہ کہاں تھا؟ وہ تو آپ نے ایسا کیا کہ ان کا لشکر مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک ٹرینچ کھود دی، خندق ٹرینچ، اس کو آپ نے بفر کے طور پر. تو آپ اپنے اور ان کی فوج کے بیچ میں ایک بفر قائم کر دیا، کیونکہ مدینہ ایسا تھا کہ 3 طرح سے اس میں پینیٹریشن نہیں ہوتا تھا. پینیٹریشن 3 طرح سے، کیونکہ پہاڑ تھے، کھجور کے جنگل تھے گھنے، تو 3 طرح سے پینیٹریشن ممکن نہیں تھا. صرف آگے کی طرف سے تھا، ایک طرف ادھر آپ نے خندق کھود دی. تو اس کو معنی ہے کہ آپ نے ان سے بجائے اس کے کہ لڑیں، آپ نے ایک بیچ میں بفر قائم کر دیا کہ لڑائی نہ ہو. تو یہ لڑائیاں کہاں تھی؟ یہ تو لڑائی کو اوائڈ کیا آپ نے، اور کبھی مجبوراً لڑائی میں کرنا پڑا تو آپ لوگ اسکرمش کے حد تک رہ گیا، اس سے آگے نہیں بڑھا. تو آپ پوری زندگی آپ کی جو ہے 23 سال پیغمبر کی زندگی، اس میں آپ دیکھیے ہر دن کے اعتبار دیکھیے، ہر دن آپ کی سرگرمی پیس کی سرگرمی تھی،
نماز روزہ حج زکوٰۃ اور اللہ کے حمد، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اسی باتوں پر لوگ بتاتے تھے. ان 23 سال کو آپ تاریخ میں پڑھیے تو آپ کو یعنی 23 سال میں صرف چند دن ملیں گے جہاں آپ لڑائی کے میدان میں آپ دکھائی دیں گے. میں نے کبھی لڑائی کے میدان میں نہیں دکھائی دیں گے، بلکہ تربیت کے میدان میں اور اللہ کے ذکر کے میدان میں اور قرآن کی تعلیم کے میدان میں اور حکمت کی باتیں لوگوں کو بتانے کے میدان میں ہم مصروف رہتے تھے. مولانا صاحب, Dr. Farida Khanam has asked another question. She has written, can God assign man a duty which even prophets cannot perform? That is the establishment of political khilafat on earth. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی ایسی ذمہ داری نہیں دے سکتا جو پاسبل ہی نہ ہو. اسی لیے دیکھیے اسلام میں کیا ہے, پرفارم کرنے کے لیے تو آپ کو چند چیزیں ہیں. جیسے نماز ہے, آپ کو پرفارم کرنا ہے. حج ہے, آپ کو پرفارم کرنا ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ آپ کوشش کریں. جیسے دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا کو آپ اسلام میں داخل کر دیں. یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. پہنچا دیں. دعوت کے معاملے میں ما علینا الا البلاغ, ہمارے یعنی داعی کی ذمہ داری پہنچا دینا. اس کے بعد اس کی ذمہ داری اللہ کی نظر پوری ہوگی. اس کے بعد ذمہ داری شروع ہوتی ہے بدو کی. اس نے مانا کہ نہیں مانا. اگر اللہ نے حکم یہ دیا ہوتا کہ ساری دنیا میں اسلام کو حکومت قائم کرو تو یہ امپاسبل کا حکم ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہوتا رسول کو اور اصحاب رسول کو کہ ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کرو, اسلام کا قانون نافذ کرو, تو امپاسبل کا حکم, کیونکہ یہ ان ہوا نے کبھی نہ قائم ہو سکتا. تو اصل اللہ نے کبھی ایسا حکم ہی نہیں دیا. حکم دیا کہ سارے لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچا دو. یہ پاسبل ہے, یہ پاسبل ہے. ہم بھی اسی کا پارٹ ہیں انشاءاللہ. Maulana Sahib, you've always been very emphatic and you have been telling everyone that the present age is an age of opportunities. In fact, you have written and also spoken about the recent example of Sadiq Khan, who became the mayor of London, and you said that he is an example for everyone. Can you elaborate a little on what you said about Sadiq Khan becoming the mayor of London? آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لندن کے میئر ہونا بہت بڑی بات ہے. وہاں ان کا جو رائیول تھا وہ ایک برٹش بلیونیئر تھا, اور یہ ایک امیگرینٹ مسلم تھے. یہ جیت گئے, اس کو ہرا دیا انہوں نے. تو اس پر انہوں نے خود یہ کہا تھا صادق خان نے کہ لندنرز ہیو پرووڈ, لندنرز ہیو میڈ دا امپاسبل پاسبل. یہ ان کا ریمارک تھا. میں یہ کہوں گا کہ لندن والوں نے یہ دکھایا ہے کہ آج کی دنیا میں ایوری تھنگ از فار ایوری ون. اس زمانے میں اپارچونیٹیز کسی پریویلیج کلاس کا حصہ نہیں ہے. آج کوئی پریویلیج کلاس نہیں, آج سب کے لیے, ہر چیز سب کے لیے. یہ بہت بڑی یعنی مثلاً لیسن ہے صادق خان کے واقعے میں. اس کی یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے امپاسبل کو پاسبل بنایا. میرے نزدیک اس میں ایک بہت انٹرنیشنل میسج ہے کہ آج کا زمانہ اپرچونیٹیز, اوپن اپرچونیٹیز کا زمانہ ہے. اب کوئی پریویلیج کلاس نہیں, اب کوئی کسی کی مناپلی نہیں. تو ہر آدمی کوشش کر کے وہ کسی پوزیشن کو حاصل کر سکتا ہے. تو جو مسلمان شکایت کرتے ہیں وہ ایج سے یعنی
پریزنٹ ایج سے بے خبر ہیں. شکایت کا دور ہی ختم ہو گیا. اب شکایت کا زمانہ ہی ختم ہو گیا. اب تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کمپیٹنٹ ثابت کرو اور سب کچھ تمہارے لیے. So, Maulana Sahab, in the end, I would like to ask you that what is the task that you would want Muslims to take up in the present times? What would be your advice to them? میں 2 پوائنٹ فارمولا: ایجوکیشن اور دعوت. بس اسی کے بعد سب کچھ حاصل ہو جائے گا. مسلم نوجوان جو ہیں صرف یہ کریں کہ اچھی سے اچھی ایجوکیشن لیں, اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن, اور دعوت کا کام کریں. دعوت کا کام کرنے کے لیے کسی بڑے چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے پیکٹ میں, اپنے بیگ میں پرنٹڈ بک رکھ دیجیے. اسلام پر قرآن کا ترجمہ, حدیث کا ترجمہ, سیرت کا ترجمہ اور کتابیں موجود ہیں, اویلیبل ہیں. چھوٹے چھوٹے پمفلٹ اویلیبل ہیں. آپ اپنے بیگ میں رکھ لیجیے اور جس سے ملاقات ہو اس کو دیتے رہیے. تو یہی ہے 1-2 مشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ امپورٹنس سیکولر سینس میں ایجوکیشن کی ہے اور مذہبی سینس میں دعوت کی. مذہب کے اعتبار سے آپ کو داعی بننا ہے اور سیکولر کے اعتبار سے آپ کو بیسٹ ایجوکیشن لینا ہے. یہی ہے ان کی مستقبل کی سکسیس. If you want to join CPS peace building and interfaith activities, or you want to send your suggestions or comments, please write to us on info@cpsglobal.org. Keep watching CPS International. We'll be back with the next question answer series very soon. Thank you.